اسی طرح اگر ہمسائیگی کی بات کی جائے تو ایک کمزور شخص جو کسی طاقتور شخص، خاندان یا شاخ سے خوف زدہ ہو کر جان کا خطرہ محسوس کرے تو اس صورت میں قریب کا مضبوط شخص خاندان یا شاخ کا ننواتے کرتا ہے۔ فرد یا خاندان سے تحفظ کی خاطر وہ اس کے گھر کے دروازے پر دمبا ذبح کرتا ہے، جبکہ شاخ سے تحفظ کی صورت میں گاؤں کی مسجد کے دروازے پر دمبا ذبح کیا جاتا ہے، جو کبھی نامنظور نہیں کیا جاتا۔ ہمسائیگی ایک کمزور شخص کے لیے ایک مضبوط شخص، خاندان یا شاخ کا غیر مشروط اور مضبوط تحفظ ہوتی ہے۔ اسے ضرر پہنچائے جانے کی صورت میں تحفظ فراہم کرنے والے پر بدل کا فرض عائد ہو جاتا ہے، تاہم وہ دوسرے گاؤں میں بے گھر ہوتا ہے اور وقتی طور پر یا خاص مدت تک وہ ایک طاقتور مالک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو اسے چھوڑنے کو بہت کم اپنے مفاد میں سمجھتا ہے۔ اسی طرح اگر برامتا کی بات کی جائے تو اس کا بہترین ترجمہ عدلے کا بدلہ ہے۔ یہ اس آدمی کو جس کا کوئی جانور وغیرہ چوری ہوا ہو اختیار دیتا ہے کہ وہ چور یا اس کے خاندان سے کسی بھی طریقے سے اسی قسم کی چیز ہتھیا لے، گویا چوری برآمد کر لی گئی، پھر اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر مجروح فریق ایسا نہیں کر سکتا تو وہ قابض کو اس چیز کی قیمت کا تہائی حصہ بنگا فدیہ دے کر چھڑا سکتا ہے۔ پشتونوں نے اپنے ماحول اور ضروریات کے مطابق اپنے لیے تہذیب و اخلاق اور تمدن و معاشرت کے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں جو ہزاروں برس کے مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ ہے۔ اس آئین کو زبان کی وسعت، پختگی اور قدامت نے دوام بخشا اور آج تک اس قوم نے اسی زبان یعنی پشتو اور ضابطہ اخلاق کو اپنی زندگی پر حاوی کر رکھا ہے۔ پشتو اور پشتون ولی کا تعلق آپس میں روح اور جسم کا ہے۔ پشتون ولی کے بغیر نہ تو زندہ رہ سکتا ہے اور نہ پہچانا جا سکتا ہے۔ سارے ضابطے کے لیے صرف ایک لفظ پشتو مخصوص ہے، لہٰذا پشتو ہی ان کی زبان، رسم و رواج اور قانون و تہذیب و ثقافت، اور پشتو ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور یہی پشتون بننے کا معیار اور ترازو بھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے خونی جھگڑوں کو دوام بخشا ہے، مگر پشتون مرد ممکنہ حد تک امن آما کے قیام کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زیادہ تر یہ فرد ہی ہوتا ہے جو اس ضابطے پر عمل کرتا ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ عام طور پر حیرت انگیز اتفاق رائے سے اس فرد کی حرکات کا جائزہ لیتے ہیں اور اسی بنا پر اس کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں۔ پشتون ولی قبائلی معاشرے کی مضبوط ترین قوت ہے، وہ اس قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون کو قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑی باشندوں نے دوری کے باوجود اپنی قوت کے بل بوتے پر قبائلی معاشرے کو سالم و محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ اقتصادی، سماجی اور سیاسی تقاضے وقت کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو تبدیل کریں گے، لیکن ان عوامل کی رفتار خاصی سست رہے گی۔